ایک عجیب کیفیت ہے جس شخص کے ساتھ بہت وقت گزرا ہو اور اس کی بہت سی باتیں ہم نے دیکھی ہوں اور ان کے ساتھ باتیں کی ہوں. بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسے لوگوں پر بات کرنا. جان ایلیا دنیا کے لیے کچھ اور ہوں گے، لیکن جو لوگ ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کے جو رشتے تھے ان سے، جان بھائی سے، اور ہم تو جان بھائی ہی ہمیشہ کہتے ہیں. اور آج جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں وہ ٹھہر بھی چکے ہیں. اکثر جب وہ آتے تھے تو اسی کمرے میں وہ والیوم مقصود بھائی آپ تھوڑا سا جی اونچا بولیں گے. والیوم جی آپ جی جی اسی طرح اب کچھ بہتر ہوئی ہے آواز؟ اب بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. مہربانی. بات یہ ہے کہ جان ایلیا کو جب ہم نے سننا شروع کیا تو بہت ہی لڑک پن کا زمانہ تھا، اور وہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی پہ کبھی کبھی مشاعرے میں نظر آتے تھے. سسپینس ڈائجسٹ کا جو ایک وہ صفحہ لکھتے تھے اور جس کو پڑھنے کے لیے لاکھوں لوگ انتظار کرتے تھے، وہ ہم بہت شوق سے پڑھا کرتے تھے. اور ان کا جو ظاہر جو اپیرنس ہے وہ اس وقت بھی ایک شعر سے جو لوگ شعر کو صرف سنتے نہیں تھے بلکہ انہیں دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے، تو وہ بہت ایک عجیب سا ہمیں لگتا تھا. جان بھائی کو جب میں نے پڑھا، ایک ان کا ایک فلیپ لکھا ہوا تھا ان کے بارے میں، علیم عبید اللہ علیم کے کتاب چاند چہرہ ستارہ آنکھیں. تو آخر پہ ایک چھوٹا سا فلیپ تھا ان کا، جس سے مجھے اس بچپنے کے ذہن سے اندازہ ہوا کہ جان بھائی کوئی ان سے بہت چھوٹے شاعر ہیں کہ آخر پہ آ کے ان کا ایک چھوٹا سا پیراگراف رکھا گیا ہے. لیکن بعد میں جب ہم انہیں پڑھتے گئے ہیں تو ہمیں پتا چلا کہ یہ تو ان سب جو یہ شاعر ہیں اس فضا میں ہیں جو جان ایلیا نے بنائی تھی اس وقت. ان کے جو قریبی دوست تھے. پھر 91 میں جب ان کا پہلا مجموعہ آیا، یہ ان کا ایک بہت ہی بھرپور تھا پہلے مجموعہ تھا، اور جان ایلیا محفلوں سے نکل کے ہمیں کتاب کے صفحوں پر نظر آتے. وہ اس کتاب کے ساتھ بھی ایک ایسا عجیب مسئلہ تھا کہ جس طرح سے ابھی بات کی رخسانہ صاحبہ نے کہ دباچہ جو تھا اس کتاب کا وہ اتنا شاندار تھا کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اچھے شاعروں کو اتنی اچھی نثر نہیں لکھنی چاہیے، شاعری بھول جاتی ہے اور دباچہ یاد رہ جاتا ہے. اس طرح کی باتیں بھی ان کے اس حوالے سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جان ایلیا کا جو سب سے بہتر مجموعہ ہے ابھی تک وہ شاید ہی. ان کے ساتھ کئی مسائل ہوئے. یہ جس کو ہم مقبولیت سمجھ رہے ہیں یہ بجائے خود ایک کسی بھی بڑے شاعر کے لیے مشکل بھی ہوتی ہے، اور اس طرح کی مقبولیت جسے ہم ایک فیشن کہہ لیں، ایک اس کی روح نکال دی گئی ہے، لیکن وہ ایک ایسے ٹک ٹاکر ٹائپ فیشن کی صورت اختیار کر گئی جس سے مجھے تو کم از کم بہت تکلیف ہوتی ہے. میں یہ باتیں کرنا چاہوں گا آگے بھی جا کے اس طرح کی، کیونکہ اب میں یہ جو 20 سال گزرے ہیں کچھ ان کے ساتھ میری بہت زیادہ قربت رہی ہے، اور وہ ایسے غیر سنجیدہ انسان تھے ہی نہیں جس طرح سے ہمیں محفلوں میں نظر آتے. وہ شاید یہ جان بوجھ کر ایسا کرتے تھے دور رہنے کے لیے. ایک تنہائی زدہ آدمی جب ریاکشن میں آتا ہے، اور یہ ریاکشن آپ ان کی شاعری میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ابھی رخسانہ نے بھی اس میں بات کی ہے، تو شاید کو انہوں نے بہت احتیاط سے اس کا انتخاب کیا تھا اور بہت احتیاط سے اس کو ترتیب دیا تھا. وہ جانتے تھے کہ شعری مجموعہ جو ایک کہانی ہوتا ہے اس کو کس طرح سے مرتب کیا جاتا ہے. بات کے جو ان کے مجموعے تھے اس میں ظاہر ہے وہ جان ایلیا کی شاعری ہے اور بہت اچھی شاعری ہے، لیکن ان کے انتخاب کرنے میں، ان کی ترتیب میں وہ احتیاط نہیں برتی گئی، جس کی وجہ سے انہیں لونڈو لفاڑوں کا شاعر بھی کہا گیا. یہ بات میں تکلیف سے کرتا ہوں. ہماری نئی نسلیں ان کی اپیرنس سے جو ہے وہ متاثر تو ہوئے ہیں، لیکن ان کے کلام کی جو روح تھی اس سے وہ متاثر نہیں ہوئے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جان ایلیا دوبارہ واپس آئیں گے اور ایک اور طریقے سے.
बदकिस्मती ये हुई है कि उन पर अभी तक कोई संजीदा काम सामने नहीं आया नक्कादों की, और उनकी जिंदगी में जो नक्काद थे उन्होंने भी उन पर कोई तवज्जो नहीं दी, बशमूल यानी कराची में सिर्फ एक आदमी मोहम्मद अली सिद्दीकी थे जिन्होंने उनकी जिंदगी में उन पर मजमून लिखा, जिनको हम नक्काद उस दौर का यानी मुशफ़िक़ ख्वाजा उन पर नहीं लिखना चाहते थे, मुझे नहीं पता कि किस वजह से, क्या उनके मसाइल। तो इस तरह की चीजों का भी जॉन एलिया को सामना रहा, और कुछ उनकी अपनी उस्ताद तबाह ऐसी, लेकिन शायरी जो थी वो उसकी तरफ कभी नहीं हुआ अपने लाउबालीपन के बावजूद, या जिस तरह के उनकी शख्सियत थी। उन्होंने सारी जिंदगी जो है वो अपनी शायरी पर बहुत संजीदगी से, और जो मैं एक शायर की जो सबसे बड़ी अहम शायर की जो सबसे बड़ी खूबी होती है वो मैं ये समझता हूँ कि आप अपनी जिंदगी को कितना उसमें वो तजर्बा जो आपने खुद किया हुआ है वो कहाँ कहाँ मौजूद, और बड़ा शायर होता ही वही है जो अपनी जिंदगी से कोई चीज निकालता है। तो जॉन एलिया ने जिस तरह की जिंदगी गुजारी है उसको सहकर, उसको गुजार कर, उसका एक बहुत ही गहरा मुशाहिदा और बहुत ही अंदर तक उस जख्म को सहकर जिस तरह से शायरी की है, वो उसकी मिसाल हमें नहीं मिलती है। यही बात है कि वो आसान होते चले गए, बहुत आसानी से वो शेर कह देते थे, और इतने इतने बड़े मज़ामीन उसमें निकलते हैं। मसलन ये देखें, वो जो तामीर होने वाली थी, वाह 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 वाह, लग गई आग उस इमारत, मतलब इसके पीछे आप सारी चीजें देखें, और ये हमारी पाकिस्तानी तारीख और इससे पहले की इंसानी रायगानी और जो मिजरीज है वो आपको हर तरह से नजर आएंगी। और दूसरा फलसफा और उनका एक तरीका क्राफ्ट, उनका क्राफ्ट जो गजल का क्राफ्ट है वो बहुत ही मजबूत, और उसमें वो और तरह से करते हैं। जब आप सफ़े पे लिखा हुआ उनका ये शेर देखें कि ए खुदा जो कहीं नहीं मौजूद, ब्रैकेट मौजूद, ए खुदा जो कहीं नहीं मौजूद, क्या लिखा है हमारी किस्मत। किस्मत तो में। इस वाह तरह वाह वाह, ये जो उनकी बेशुमार चीजें मैं उनका मैं कह सकता हूँ। तो उनके पास जो बुनियादी वस्फ था, वो जिस तरह का दुख सह रहे थे वो उसी तरह की शायरी कर रहे थे। यानी मेरे जैसा बंदा अगर ये कहे कि खून थूका है दाद पाई है तो बिल्कुल फजूल मिसरा होगा, लेकिन जब जॉन एलिया ये कहते हैं तो उसमें एक ऐसी शानदार मानवी हैसियत पैदा हो जाती है जिस जो उनकी शायरी को का एक बुनियादी खूबी मैं कह सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैंने जॉन एलिया के साथ चूंकि बहुत वक्त गुजारा है, मैंने उनको लिखते हुए भी देखा है, और जो बाद के जो मजमूए आए हैं उनके बारे में मैं सवाल करना चाहता हूँ। मैं नकादों से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या मयार रखकर उसको मुरतब। मसलन वो एक मिसरा लिखते थे, उसके ऊपर 4-5 मिसरे लिखते थे। वो कौन आदमी था जिसने वो एक मिसरा सेलेक्ट किया, वो उन 4 मिसरे, और 4 मिसरे ही ऐसी अच्छी गिरें होती थी कि वो आपको समझ ही नहीं आती थी कि कौन सा उस पे किस तरह से लगाया जाए। दूसरी बात यह है उनकी, एक तो दोबारा से इंतखाब होना बाद की किताबों में जरूरी है कि कोई ऐसा आदमी आए जो उनकी बाद की किताबें यानी गुमान और जो 3-4 दूसरी किताबें हैं, जब तक उनका इंतखाब दोबारा से नहीं किया जाएगा और वो किसी संजीदा फिक्र के आदमी उसको करेंगे, तब जाके हमें जॉन एलिया का एक और रूप सामने आएगा जो इंतहाई संजीदा है, जो फैशन ज़दा नहीं है, जो कमजोर नहीं है किसी भी हवाले से। मैं ये भी सोचता हूँ कि जॉन एलिया अगर खुद होते तो क्या ऐसा इंतखाब करते। तो शायद ये कोई कारोबारी मजबूरियां ऐसी थी कि जिसकी वजह से धड़ाधड़ उनकी किताबें छापी गई, और सोचा नहीं गया कि जॉन एलिया कौन है और उनका असल मिजाज क्या है, वो किस तरह से सामने आना चाहिए। एक और बात रुखसाना साहबा ने बहुत इम्पोर्टेंट की है और ये मेरे जहन में थी, वो उनकी नज्म। उन्होंने शायद की नज़मों का हवाला दिया, रम्ज़ का और दूसरी एक नज़मों का, लेकिन उसके बाद जो नज़में उनकी मुख्तलिफ मजमूओं में छपी हैं, जिनकी किताबत ही बहुत गलतियां हैं उनमें, जिनको पढ़ना भी शायद अभी लोगों को नहीं
نہیں آیا. وہ 3-4 نظمیں اتنی اہم ہے. ایک درخت زرد اگر یاد ہو کسی کو, نہیں زریون اب تمہاری عمر کیا ہوگی جہاں سے, تو وہ جو ان کے اندر ایک ایسا دکھ جس کو وہ کائناتی سچائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں, وہ کمال کا ہے ان کی نظموں میں. اسی طرح سے فونیس ہے, تو ان نظموں پہ تو بالکل کام نہیں ہوا. یہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں ابھی پچھلے دنوں ان کی ایک کتاب وہی مرتب کی ہے, وہ بھی شاید کاروباری نقطہ نظر سے ہے, جو مضامین اکٹھے کیے ہیں, لیکن وہ ایک تاثراتی مضامین ہے. وہ اس طرح سے علمیت جس طرح کی چاہیے ان کو جانچنے کے لیے یا ان کے کلام کو سمجھنے کے لیے, اس کی ابھی ہمیں ضرورت ہے, کیونکہ ان کی جو بہت سنجیدہ فکر ہے وہ ابھی ہمارے سامنے آنا باقی ہے. ابھی شور و غوغا ہے, اور اس وہ بھی غبار بیٹھنے لگا ہے. مثلا ہماری نئی نسل کی بات ہوئی تو نئی نسل ان کے پجامے, ان کے بالوں اور ان کے پڑھنے کے انداز سے زیادہ متاثر نظر آتی ہے, لیکن ان کی فکری جو جہت ہے اس سے بالکل وہ نابلد ہے. ان کو بالکل علم نہیں ہے کہ کس طرح سے اپنا آپ اندر سے روند کر اپنی شاعری ہوتی ہے. اس کا تجربہ وہ ابھی تک ہماری نئی نسل تک اس طرح سے نہیں پہنچ سکا ہے. تو یہ کسی بھی بڑے شاعر کے ساتھ اس طرح کی ٹریجڈی ہو سکتی ہے, جس طرح کی ٹریجڈی جان ایلیا کے ساتھ میں نے ہوتی ہوئی دیکھی ہے. ایک تو ان کا انتخاب بہت اچھا ہونا چاہیے, یہ میرے پاس موقع تھا کہ میں ایسی باتیں کرتا ابھی. دوسرا, ان کو کوئی نقاد دستیاب ابھی تک نہیں. یہ شاید یہ ان کی سب سے بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے جان بھائی, کہ اس طرح کا نقاد, جس طرح کا نون نیم دانش کو ملا, جس طرح کا پیسہ آپ کو ملا, جس طرح کا مجید امجد کو ملا, اس طرح کا کام ابھی تک, جب میری یہ گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے اس وقت تک, اب کوئی کام اس طرح لکھے گئے ہیں مضمون, کہیں کہیں گائے, لیکن جس طرح سے ان کے پاس خزانہ ہے وہ ابھی چھیڑا ہی نہیں گیا. اس میں سے کسی نے کچھ ابھی تک اس طرح سے نہیں دیکھا. ہاں, میں پڑھ سکتا ہوں بہت سارے شعر ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج جو ہماری گفتگو ہونی چاہیے جان بھائی سے, جان بھائی ایک بہت اہم اور بہت بڑے شاعر ہیں ہمارے عہد کے, جنہوں نے بہت متاثر کیا ہے ہر طرح سے. جس طرح کا ان کا, یعنی ہمارے پاس متاثر ہونے کے لیے فیض, فراز جو ہمارے عہد کے لوگ تھے, ایسے لوگ تھے, لیکن اس نسل کو اگر جس نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ جان ایلیا ہے. اس میں سے جب یہ نسل جو بھی شاعری کر رہی ہے, جب یہ ذہنی طور پہ بالغ ہو جائے گی, تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ ہے جو جان ایلیا کو صحیح طرح سے سمجھ سکے. خود میں اپنے آپ سے بھی شرمندہ ہوتا ہوں کہ مجھے بھی ضرور کچھ لکھنا چاہیے. تو 15-20 صفحے کا ایک مضمون میں نے ان کی شاعری پر, ان کی شخصیت پر, جس میں ظاہر یاداشتیں بھی شامل ہوں گی, وہ بھی اس میں ہوگا, لیکن اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. پھر اب اگر میں ان کی شاعری کا جائزہ لوں کہ وہ کہاں سے آئے, کیسے جان ایلیا نے اپنے ملبے سے اپنی تعمیر اٹھائی. ان کی ذات کا جو ملبہ تھا اس میں سے انہوں نے ایک نئی شکل اختیار کی, اور خود توڑ کے, وہ سارے شاعری کے بت توڑ کے بھی اور اپنی شخصیت کے بت توڑ کے بھی, انہوں نے ایک نئے جان ایلیا کو اس سے متعارف کروایا ہے, کہ جو وہ اصل تھے, جس طرح کے بت تھے وہ ان کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے. یہ مجھے کسی اور شاعر میں اس طرح سے نظر نہیں آتا ہے, کہ وہ جو سہرے تھے, جس طرح سے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کسی اس طرح سے اپنے آپ کو برباد کرنے. وہ اس کا دکھ بھی ہے, یعنی اس کی بے شمار, یعنی جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے یہ دکھ بھی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو برباد کیا ہے. لیکن وہ شاعری میں بالکل آباد آدمی تھا. وہ اتنے ہرے بھرے آدمی تھے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنی سنجیدگی سے سوچتے تھے اور اتنی سنجیدہ گفتگو کرتے تھے
मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि वो जो गुफ्तगू जो है वो चीजें अब फरनूद में शुक्र है कि उनकी नस्ल के जो है वो भी महफूज हो गई। एक फायदा ये हुआ कि वो सारे के सारे महफूज, लेकिन उसमें से गौहर कहाँ कहाँ से निकालने, उसमें क्या क्या कहाँ कहाँ पर पड़ा हुआ है, ये अभी हमें और हमारी नस्ल को जो है वो जानने की जरूरत है। दूसरा जो शायर की अहम खूबी होती है वो सिर्फ शायरी से हज उठाना या ये मुशायराना जो हमारी तर्ज चली हुई है, सिर्फ ये नहीं। जॉन एलिया फिक्री तौर पर मजबूत आदमी, और फिक्र के अलावा बड़ी शायरी पैदा ही नहीं है। इस अहद में जहाँ पे कराची के अगर सिनेरियो में मैं देखूँ तो वो वाहिद आदमी है जो फिक्री तौर पर बहुत मजबूत आदमी, लेकिन वो गजल रहे थे और लिखना इस दौर में नहीं, जिस तरह से मेरे इमीडिएट कंटेम्परेरीज है, यानी फराज की जो मकबूलियत थी उसके जमाने में वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने जो अपने आप को अलग या वो जो बड़े नजर आते हैं इन सारे लोगों में से जहाँ वो उनकी परवरिश हुई, वो हाँ इसीलिए ये है कि उनका फिक्री हवाला बहुत ज्यादा वालेकुम। मजबूत है, बेइंतहा मैं आने लगा यार, एक ऑनलाइन गल से चल रही थी बाद में आना है। तो ये सारी आमना चीजें मैं समझता हूँ कि देखने की जरूरत है। और जॉन भाई का अभी जो तारुफ है वो सही मानों में होना बाकी है, और मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि जो बातें मैं यहाँ कर रहा हूँ बहुत से दूसरे लोग भी उसको सोचते हैं और इसके बारे में वो एक राय रखते हैं। सो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जॉन एलिया का जो आज हम जिस तरह से उनको याद कर रहे हैं, इस याद के बाद एक ज़हूर सानी होना जॉन एलिया का बाकी है, जिसमें हम उनको और मुख्तलिफ तरीके से देखें, सिवाय इसके कि जॉन एलिया को एक फैशन बना दें। बहुत मेहरबानी, बहुत 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 खूब। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया मकसूद वफा भाई, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की